إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت بیان فرما رہا ہے۔ ہر چیز کا دار و مدار اور ہر چیز کی بنیاد یہ محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ پر ہی قائم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ترقی نہیں، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں، اس کے علاوہ کوئی مقام و منزلت نہیں۔ ہر کامیابی کے پیچھے محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ ہی ایک راستہ ہے، واحد راستہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ اور کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہم کو پہنچا سکے۔ تو لہٰذا یہ مبارک محفل ہے اور ہم یہاں پر جمع ہیں، اور ہمارا جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ جو اللہ والے ہیں، جو سرور انبیاء سے دل و جان سے، ہر چیز سے زیادہ سرور انبیاء سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی محبت اور ان کی اطاعت نے ہی ان کو وہ نام دیا کہ آج ساری دنیا جن کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جن کی یاد میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جو آل رسول ہیں، اور ان کی زندگی کے جو کارنامے ہیں کم و بیش، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اپنے میرے بندوں سے فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، تو ان سے فرما دیجئے کہ پہلے میرے محبوب آپ کی اتباع کریں۔ میری مجھ سے محبت نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو اللہ تعالیٰ روک کر فرما رہا ہے، اگر تم مجھ سے محبت کا وعدہ کر رہے ہو، دعویٰ کر رہے ہو، تو اس سے پہلے میرے محبوب سے اطاعت کرو، ان سے محبت کرو، اس کی اتباع کرو، بعد میں میں خود تم سے محبت کروں گا۔ اللہ کا کیا فرمان ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت، اطاعت کو ہی شرط اول ٹھہرایا، اپنے محبوب کی محبت کو ہی کامیابی کی سب سے پہلی منزل اللہ نے قرار دیا کہ محبت اطاعت مصطفیٰ ہے۔ تو یہ مبارک محفل جس پر اللہ نے جو ہے، یہ اولیاء اللہ، یہ ہمارے اسلاف سلف صالحین، یہ سارے صراط مستقیم ہے، جن کو اللہ اس کے رسول نے ہی جو ہے اپنے دین کے کام کے لیے جہاں سرور انبیاء اور اللہ نے چاہا وہاں پہ اللہ نے اولیاء اللہ کو وہاں پر بھیجا، اور اولیاء اللہ اپنے دل سے نہیں آئے، جہاں پر بھی سرور انبیاء نے اپنے محبوب اور اپنے غلاموں کو جو ہے بشارت دی، وہاں پر وہ فوراً چلے گئے۔ یہ حکم مصطفیٰ ہے۔ تو یہ بات قابل غور ہے، مبارک محفل ہے، اور اس مبارک محفل میں بہتر یہی ہوگا، گزارش ہے کہ ہمارے عاشقان مصطفیٰ، عاشقان رسول جو ہے تھوڑا قریب آ جائیں، تو یہ زیادہ محفل میں ایک رونق بھی آ جائے گی اور محفل بہت بارونق دکھے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ذریعے سے ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں میں جو ہے یہ اولیاء اللہ کی محبت اور بزرگان دین کی محبت جو قائم و دائم فرمائے۔ مختصر سی محفل ہے اور مبارک محفل ہے، اور یہ محفل بھی محبوب کی محفل ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو ہم نہیں آئے بلکہ سرور انبیاء نے اور غلامان مصطفیٰ نے اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ہمیں بلایا ہے یہاں پہ محفل کو سجانے کے لیے۔ تو یہ اللہ والوں کی محفل ہے، یہ محفل ہے انعام یافتہ لوگوں کی، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کرنے کی جگہ ہی ہے۔ یہ محفل سجی ہے اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا، ان انعام یافتہ اللہ والوں کی یاد کرنے کی محفل ہے۔ تو یہ محفل اللہ اس کے رسول کی یاد میں، محبت میں ہی سجائی گئی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا، ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم،
یا اللہ وہ راستے پر چلا جس پر تو نے انعام فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ جن پر انعام فرمایا اسی انعام یافتہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی یاد ہم منا رہے ہیں تو یہ اللہ کا ہی فرمان ہے، اللہ کا ہی حکم ہے، انعام مانیں۔ لہٰذا یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی اگر ہم کہنے بیٹھے تو رات بھی بس نہیں ہوگی نہ دن بس ہوگا۔ وہ آپ کی مبارک زندگی ہے، اور آپ کی ساری زندگی جب آپ 5 برس کے ہوئے، کم و بیش 5 برس کے، تو تاریخ سیرت غوثیہ غریب رحمۃ اللہ علیہ میں یہ بات جو ہے محفوظ ہے کہ آپ کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے سب سے بڑے متبحر عالم اور بہت بڑے کامل شخص تھے۔ ان کے والد محترم ہمارے سلطان الہند کے والد محترم اس وقت کے بہت بڑے متبحر، بہت بڑے عالم دین، فنا فی اللہ شخص، اور آپ 5 سال کے۔ تو ابتدائی جو تربیت کا مسئلہ ہے وہ تربیت اور اخلاق کا جو آپ کے اندر جو تربیت آئی، حدیث مبارکہ ہے کہ ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، پہلا مدرسہ ہوتی ہے جہاں سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ تو ماں باپ کی تربیت جتنی قوی ہوگی بچہ اتنا ہی باہر جو ہے نام روشن کرے گا۔ گھر میں جو ہے اس کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی لیکن امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں میرا بچہ نام روشن کرے گا، یہ غلط بات ہے، سراسر سرے سے یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم جو امید کرتے ہیں اس کو اسی ماحول میں ڈھالنا ہوگا، جب وہ ڈھلے گا تو باہر جو ہے ہمارا نام روشن کرے گا، ہم جو چاہتے ہیں وہ کر کے دکھائے گا۔ تو یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب 5 سال کے ہیں، اس وقت کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ متبحر عالم دین ہیں، تو آپ کی ابتدائی تعلیم کا ذکر تو کہیں ملتا نہیں، لیکن علماء اس بات پر توجہ دلاتے ہیں کہ جن کے والد محترم بہت بڑے عالم دین متبحر اس وقت کے عالم دین ہیں، فنا فی اللہ شخص ہے، کامل ہیں، تو ویسے شخص کی اولاد اگر تربیت سے خالی ہو تو یہ تو بات ہمارے ذہن میں آنے والی نہیں ہے۔ جس کی والد محترم اتنی بڑی شخصیت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کی تربیت تو ضرور ہوگی۔ وہ تربیت ہی ان کے والد محترم کی وہ تربیت تھی، وہ اخلاق کریمہ تھے کہ اپنی اولاد کو آپ نے ایسی تربیت کی کہ وہ بہت ہی جلد آپ نے ساری دنیا کو، اپنی ساری دولت کو آپ نے خیر آباد کہہ دیا اور اپنی ساری دولت کو غربا میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ اس کے رسول کی محبت میں تن و تنہا نکل گئے، تن و تنہا نکل گئے، کچھ نہیں رکھا اپنے پاس، سب ختم، سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو اس سے پہلے جب آپ کے دل میں قرب الہی کا شوق پیدا ہوا، محبت مصطفیٰ کا جو درخت تھا بہت زیادہ تر و تازہ ہوا، محبت مصطفیٰ کا چراغ روشن ہوا، تو وہاں سے آپ فوراً جتنی اپنی دولت تھی آپ سب کے سب اللہ کے راہ میں قربان کر دی، اور وہاں سے سیدھا آپ ولیوں کے سردار کے پاس تشریف لائے۔ یہ بھی بہت قابل بات، غور بات ہے، جو کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند ہیں۔ ہم سلطان الہند کے نام سے بڑے بڑے علماء یاد کرتے ہیں، ہر کوئی یاد کرتا ہے۔ سلطان الہند یعنی ہندوستان کے ولیوں کے سردار کون؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ولیوں کے سردار ہیں، اور ساری دنیا کے ولیوں کے سردار غوث اعظم دستگیر، پیران پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، آپ سارے ولیوں کے سردار۔ تو یہ سلسلہ کیا چل رہا؟ آل رسول کا سلسلہ ہے، یہ آل رسول ہے، سرور انبیاء کا گھرانہ ہے، ہاں، حضرت علی کا گھرانہ ہے، امام حسن حسین کا گھرانہ ہے، یہ آل رسول ہے، آل رسول کے چراغ ہیں، جن کے ذریعے سے جو دین کا کام اللہ نے کس سے لیا؟ پیغمبروں سے لیا۔ اس کے بعد
پیغمبروں کے بعد پیدر پہ جب پیغمبر آئے اس کا اللہ نے فرمایا خاتم النبیین والمرسلین، اللہ نے جو خاتم النبیین بنا دیا بے آخا و مولا کو، اس کے بعد یہ کام چلا خلفاء کے ساتھ، اس کے بعد تابعی، تابع محدثین، تابعی، سارے سلسلہ چلا یہ سلسلہ چلتا ہوا جو ہے غوث پاک تک آیا، وہاں سے پھر خواجہ اجمیری تک آیا، یہ سلسلہ چلا تقسیم ہوتا گیا بس اللہ نے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد آپ اور جتنے بھی اللہ والے ہیں، جس نے بھی آقا کی بارگاہ میں ختم رکھا، وہاں سے واپس آنے کا کسی نے بھی نہیں سوچا۔ یہ اللہ والوں کی ایک شان ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام عارف اللہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ملک کی عظیم بڑی اسلامک یونیورسٹی جو درسگاہ ہے جامع نظامیہ، یہ بھی قائم ہوا، تو آپ قائم ہونے سے پہلے جب آپ یہ ارادے سے گئے کہ میں آقا کا دربار چھوڑ کر کبھی نہ جاؤں گا، آقا کا مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، یہ سوچ کر گئے، تو فوراً آقا نے دیکھا کہ یہ میرا عاشق ہے، ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو آقا نے جب انتخاب کیا تو محبت میں آقا نے ایک ولایت، ایک ذمہ داری عطا کر دی کہ جاؤ جا کے دکن میں ایک دین کا کام کرو جس سے لاکھوں مسلمان فیضیاب ہوتے رہیں، دین کا کام ہوتا رہے گا۔ تو سرور انبیاء نے انتخاب کیا، عاشقوں کا انتخاب کیا، چاہنے والوں کا انتخاب کیا، محبوبوں کا انتخاب کیا، جو فنا فی اللہ ہو گئے ان کا انتخاب کیا، جن کا دل دنیا کی جو لہو لعب سے پاک ہوا، دنیا کی مفاد پرستی سے پاک ہوا، جن کے دل میں ذرہ برابر عناد نہ تھا، حسد نہ تھا، صرف محبت ہی محبت تھی، اللہ اس کے رسول کی رضا تھی، میرے آقا نے ان کا انتخاب کیا، اور وہ منتخب ہوتے جب منتخب ہو گئے، بس آ گئے۔ یہاں پہ ایک ادارہ چل رہا ہے جامع نظامیہ، جس میں لاکھوں آج طلباء جو ہے فارغ ہو گئے، پھر لاکھوں کا جو ہے دل جو ہے عشق مصطفیٰ سے روشن کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا آپ مدینہ جاتے ہیں، آقا کی محبت واپس آنا نہیں چاہتے، یہ محبت مصطفیٰ ہے، اس سے پہلے ہی آپ نے ایسا جو ہے تربیت، آپ کے والد مولا ایسی تربیت فرمائی کہ اس کے بعد آپ کچھ ہی وقت میں ایک وقت کے کامل بن گئے۔ غریب اللہ کچھ ہی وقت میں، کم وقت میں ہی وقت کے کامل بن گئے، اور فوراً دل سے مفاد پرستی، حسد، عناد، خود غرضی، ساری چیزوں کو آپ نے دل سے نکالا، اللہ اس کے رسول کی محبت نے آپ کو قربان کر کے ساری دولت کو اللہ راہ میں غربا میں تقسیم کر دیا، اور تن و تنہا نکل گئے۔ وہاں سے نکلتے آپ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے، اس کے بعد ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے، غوث اعظم صغیر رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کرتے رہے۔ وہاں سے جب فیض حاصل کرتے کرتے آقا کی بشارت ہوئی کہ جاؤ تمہیں ہندوستان کی ولایت دی جاتی ہے۔ سرور انبیاء نے ہندوستان کی ولایت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، علماء اس بات کے شاہد ہیں، علماء فرماتے ہیں اس بات پر، کتاب تاریخ گواہ ہے کہ سرور انبیاء نے بشارت میں فرمایا کہ یہ میں تمہیں ہندوستان کی ولایت دیتا ہوں، بس آپ اپنا سفر باندھو، نکل جاؤ، فنا فی اللہ ہو گئے، ختم۔ جن کے دل میں دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، جو اللہ اس کے رسول کے لیے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی۔ جب تک ہمارے دل میں کسی چیز کی آس ہوگی، دنیا کی، مفاد پرستی کی، سارے مسئلے مسائل کی، اس وقت تک انسان ایک مقید ہوتا ہے، قید میں ہوتا ہے، رکاوٹیں آتی ہیں۔ لیکن جب وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ایک بڑے کام کے لیے، ایک عظیم کام کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، تو اب اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ایک بڑے کام کے لیے منتخب سرور انبیاء نے کیا ہے، تو اب وہ رکنا ہی ناممکن ہے، کوئی چیز بیچ میں نہیں آ سکتی۔ مفاد پرستی، اپنی ہر چیز کو انہوں نے ختم کر دیا۔ وہاں سے آقا نے دیکھا کہ میرا عاشق ہے، میرا چاہنے والا ہے، میرے لیے سب کچھ لٹا کر غربا میں تقسیم کر کے فنا فی اللہ ہو کے بس میرے پاس آیا، لہٰذا آج اس سے کام لینا ہے۔ سرور انبیاء
کہ جو محبت میں جو انتخاب ہوتا ہے وہ محبت تھی، پھر آقا نے انتخاب کیا، کہا کہ جاؤ تمہیں ہندوستان کی ولایت دی جا رہی ہے، وہاں پر جا کر تم دین کا کام کرو، اسلام کی شمع روشن کرو، جن کے دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہیں ان کے دل میں میری محبت پیدا کرو، جن کے دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہیں، تاریک اندھیرے میں ہیں، ان کے تاریک دلوں میں میرے عشق و محبت کے چراغ روشن کرو، ان کے محبت، ان کے ایمان کو تر و تازگی پیدا کرو۔ یہ کہا آئے، اور آپ کی کرامات تو بے حساب ہے، بچہ جانتا ہے کئی کرامات ہیں۔ تو یہ کرامات اولیاء اللہ کا شوق نہیں ہوتا، کرامت دکھانا ولیوں کا شوق نہیں ہے۔ کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں، کچھ نازک حالات آ جاتے ہیں، وہاں پر وہ کام ان سے صادر ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، شوق نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ اس کے رسول کے شریعت کے مکمل پابند ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ سوچ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں انہوں ولی ہے تو انہوں کرامت دکھاتے ہوں گے، انہوں ولی ہے تو کیا کرامت دکھی ان کے اندر۔ تو یہ کرامت کی جو بات آئی تو یہ بھی صحیح نہیں۔ ہمارے اسلاف اس بات کو بھی ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ کرامت بتانا ولی نہیں ہوتا، ولی بننے سے کرامت سے ولی نہیں بنتے۔ تو کرامت کیا ہے؟ سب سے بڑی کرامت، سب سے پہلا جو مقام ہے وہ مکمل شریعت پر پابند ہونا ہے۔ قرآن اور حدیث اور شریعت مطہرہ پر مکمل پابند ہونے کے بعد اس کے بعد جو ہے معرفت کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ شریعت کا معاملہ ہے۔ تو شریعت میں جو آدمی جتنا مضبوط ہوگا وہیں سے اس کی ولی ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ شریعت میں پابند ہونا ہے، شریعت مکمل نہیں ہے، اب آپ معرفت کی بات کر رہے ہیں، یہ تو غلط ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ تو لہٰذا پہلے شریعت میں مضبوط ہونا ہے۔ اب شریعت میں کہاں تک ہے آپ اپنا جائزہ لینا ہم پر لازم ہے، یہ ہم پر لازم، ہر فرد واحد پر امت مسلمہ لازم ہے کہ پہلے شریعت میں ہم کتنے ہیں وہ دیکھنا ہے، بعد میں ولایت کی خلافت کی باتیں سب بعد میں، شریعت میں کتنے ہیں مکمل ہے۔ ہر فرد واحد کو لباس کو نہیں دیکھنا ہے، لباس کو نہیں، بات شریعت کی چل رہی، لباس کی نہیں چل رہی۔ اگر آدمی کا لباس کوئی بھی ہوگا لیکن شریعت کا پابند ہوگا، ہاں، ادائے مصطفیٰ اس کے اندر جھلکتی ہوگی، اسلاف کی زندگی اس کے اندر جھلکتی ہوگی، قرآن اور حدیث اس کا عمل اس کے اندر جھلکتا ہوگا، فرمان مصطفیٰ اس کے اندر جھلکتا ہوگا، تو یہ ساری چیزوں سے ہی اس کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، الحمدللہ کہ آقا نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیسا پہچانے اولیاء اللہ، ولی کی پہچان کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی پہچان جو اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ولیوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ رنج ہوتا ہے، تو کیسا پہچاننا؟ تو آقا نے فرمایا جب تم دیکھو، جیسا ان کو دیکھو تو فوراً ذہن میں کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، دیکھتے ہی پہلے خدا یاد آئے، خدا یاد آیا تو سمجھو پہچان ہے، ایسا نہیں۔ تو لہذا ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اسلاف کیا کہتے ہیں، ہمیں ہمارے علماء، ہمارے اکابرین کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ ارادت رکھتے ہیں یعنی مرید بننا چاہتے ہیں، کسی مرشد کی تلاش ہے تو مرشد کی تلاش کرنا، اور یہ سارے مسائل علماء بتاتے ہیں کہ شرعی اعتبار پہلے آپ کا دیکھنا ہے تو شرعی اعتبار سے دیکھیے، شریعت مطہرہ میں جائزہ لیجیے، قرآن اور حدیث آقا کی زندگی میں جائزہ لیجیے، اس کے بعد دیکھیے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا، محبت کی بات آئی، اطاعت کی بات آئی، فنا فی اللہ کی بات آئی، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا حکم ہے تم میں سب سے معزز اللہ کے پاس وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اولیاء اللہ کیا ہے؟ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ اپنا لٹایا، اللہ کی اس کے رسول کی محبت میں لٹا دیا، ختم ہو گئے۔ آقا کا فرمان ہوا کہ ہندوستان، ہند کی طرف ہجرت کرو، تو پھر وہ ہجرت بڑی آزمائش والی تھی، بڑی آزمائش والی تھی۔ اب کیا ہم ذکر کریں گے کہ ہم یہاں سے کچھ دور نہیں چل سکتے،
لیکن سب کچھ لٹا کے اللہ اس کے رسول کی محبت میں سینکڑوں میل کا سفر طے کرنا، کتنی تکلیفیں آئی ہوں گی، کتنے راستے تکلیف دہ ہوں گے، کتنے وحشی جانور آئے ہوں گے، کتنی مصیبتیں آئے ہوں گی، ہر قدم قدم پر جنہوں نے آقا پر درود و سلام کو نچھاور کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، قدم قدم پر لاکھوں ہزاروں سووں میل کا سفر کرتے ہوئے کئی دن لگے، اور ہر مصیبت میں انہوں نے اللہ کو یاد کیا، ہر مصیبت میں آقا کو پکارا، ویسی تو حفاظت ہوتی رہی، کچھ نہیں تھا، سفر پہ نکلے، ہند کی طرف آئے، اس کے بعد یہاں پر کئی مسائل ہوئے، ہر اللہ والوں کے ساتھ کیا ہوا، کچھ منافقین پیدا ہوئے، جہاں بھی اللہ کے دین کا کام ہوا وہاں پر منافقین پیدا ہوتے ہیں، کسی کے منافقت سے، کسی کے نفاق سے حق کو باطل میں نہیں بدلا جا سکتا، حق حقی ہوتا ہے، حق کو اگر باطل قرار دینے کے لیے منافقین جی جان کی کوشش بھی لگا دے تب بھی حق حقی رہتا ہے۔ تو حق کام کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو کسی کی منافقت سے، نفاق سے، حسد سے وہ اللہ والوں کے حوصلے کو پست نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اولیاء اللہ کو نہ کوئی رنج نہ کوئی خوف نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں نہ خوفزدہ ہوتے ہیں، کسی کی جو ہے نقص نکالنے سے اولیاء اللہ مایوس بھی نہیں ہوتے، ولیوں کو کوئی پرواہ نہیں، ولیوں کو کسی کی تعریف کرنے نہ کرنے، عزت دینے نہیں دینے سے اولیاء اللہ کا کوئی فرق پڑتا ہی نہیں، کیونکہ ان کی غمزدگی، ان کی رنجیدگی، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے، اللہ نے ختم کیا ہے۔ اب کوئی اللہ والوں کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو نہ اللہ والوں کو تکلیف ہوتی ہے نہ اللہ والوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے جو میرے ولی کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، جو میرے ولیوں کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے، احادیث مبارکہ ہے اولیاء اللہ کی شان میں، تو جو فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں ان کو تکلیف دینا گویا کو آقا کو تکلیف دینا ہے، آقا کو تکلیف دینا گویا کہ اللہ کو تکلیف دینا ہے، جب اللہ کو تکلیف دی جائے تو پھر اللہ کی گرفت بڑی ہی مضبوط ہے، اور وہ آخری فیصلہ ہوگا اللہ کا۔ اب آخری فیصلہ کیا ہے اللہ کا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود کا معاملہ کیا ہوا، وہ آخری فیصلے ہیں۔ مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو مس کر دیا کہ ان کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کو ضرورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا، اس کے بعد ان کی اتباع، ان کی محبت کو شرط اول رکھا۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ فرماتے ہیں، جب تک آسرا نہ لوگے اولیاء اللہ کا، جب تک آسرا نہ لوگے اولیاء اللہ کے، اللہ کا سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا۔ تو آقا کا پتہ بھی کیسا ملتا ہے؟ اولیاء اللہ سے ملتا ہے، ان کی زندگیوں سے ہمیں محبت مصطفیٰ سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آپ تشریف لائے، یہاں آنے کے بعد وہی ہوا جو آقا نے فرمایا کہ جس کو ہم دیکھیں، جس کی صورت دیکھتے ہی جس کو خدا یاد آ جاتا ہے، یاد آئے، بس لوگ دیکھتے گئے ایمان لاتے گئے، دیکھتے گئے ایمان لاتے گئے، دیکھتے گئے ایمان لاتے گئے، قربان ہو جائیں، آئے قربان ہو جائیں۔ وہ آپ کی زندگی یعنی آپ کی اٹھنا بیٹھنا قرآن اور حدیث کے شریعت کے خلاف بھی نہیں تھا، ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں تو شریعت کے دائرے میں، گفتگو بھی کرتے ہیں تو شریعت کے دائرے میں، فنا فی اللہ ہو گئے اللہ اس کے رسول کی محبت میں، اسلاف کی محبت میں، آل رسول کی محبت میں فنا فی اللہ ہو گئے۔ اب ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا جو بھی دیکھا دل میں محبت پیدا ہو گئی، محبت مصطفیٰ پیدا ہو گئی، جو دیکھا محبت مصطفیٰ پیدا ہو گئی، خوف خدا پیدا ہوا، بس لاکھوں مسلمان ہوتے چلے گئے، 1000 2000 نہیں، لاکھوں مسلمان ہو گئے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں سب سے بڑا ایک کارنامہ اچھا جانتا ہے،
کہ آپ کی یہی خدمات جو آقا و مولا نے جس مقصد کے لیے بھیجا وہ مقصد پورا ہوا. میرے چاہنے والوں کو بھیجا، فرمایا کہ سب کے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کرو، سب کے دلوں میں میری محبت پیدا کرو، میری عقیدت پیدا کرو، خوف خدا پیدا کرو، دنیا کی حقیقت کو سمجھاؤ. سب فنا فی اللہ ہو گئے، بس شہرت نہیں، کچھ نہیں. لیکن میرے آقا کے عنایت پاک کے صدقے میں وہ شہرت ملی کہ ہندوستان کے ولیوں کے سردار بن گئے، ہندوستان کے ولیوں کے بادشاہ بن گئے. آپ نے تو نہیں سوچا تھا، آپ نے کبھی نہیں سوچا یہ بات، لیکن یہ ایک اجر عظیم ہے، نالین پاک کا صدقہ ہے جو یہ آپ کو مقام ملا سلطان الہند غریب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ یہ آقا و مولا نے چاہا، بھیجا، اس کا مقام مرتبہ دیا. محبت کی تھی، وہ اطاعت ہی تھی، وہ محبت ہی تھی، جو اس سارے معاملات کی جو اصل ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے، اطاعت مصطفیٰ ہے. تو یہ ولیاں اولیاء اللہ کیا ہے؟ جب آپ 93 سال کے ہوتے ہیں اس کے بعد خدمت کرتے ہیں دین کم و بیش جو ہے 800 سے 900 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، آج سے 900 سال قبل، کم و بیش 900 سال. اس کے بعد 93 یعنی 93 سال کی عمر مبارک آپ نے پائی. ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہے، لاکھوں مسلمان ہوتے چلے گئے، کافر اس وقت کے جادوگر کئی لوگ ایمان لے کے آئے. اب ان کی زندگی ہمارے لیے کیا پیغام دیتی ہے کہ انہوں نے شریعت کے خلاف کام نہیں کیا، اللہ کی عبادت کرتے رہے، کبھی تہجد نہیں چھوڑا. حالانکہ تہجد فرض سرور انبیاء پر تھی، امت پر فرض نہیں ہے، لیکن یہ محبت مصطفیٰ ہے. جب محبت ہو جاتی ہے تو وقت دیکھا نہیں جاتا، محبت ہو جاتی ہے تو وقت دیکھا نہیں جاتا. خالی جس سے محبت ہوتی ہے ان کی رضا دیکھی جاتی ہے، ان کی چاہت دیکھی جاتی ہے. یہ محبت ہے. تو آپ کبھی زندگی میں آپ نے جو ہے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، کبھی کوئی عبادت، کبھی شرعی ہٹے نہیں. تو آج ہم بھی اگر چاہتے ہیں اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کی زندگی ہمیں پیغام یہ دیتی ہے کہ تم پہلے شریعت کو سمجھو، شریعت کو سمجھنا ہے. اور جتنا ہم شریعت پر عمل کریں گے اتنا ہی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہم سے محبت کریں گے. اگر ہم وہاں نہیں بھی گئے تب بھی وہ ہم سے محبت کریں گے، کیونکہ اللہ والے ہیں. اللہ والے اپنے ہر چاہنے والوں کی خبر رکھتے ہیں، خبر پہنچتی ہے اللہ والوں کو خبر جس سے ہم محبت کرتے ہیں. تو جب معلوم ہوا کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں شریعت پر عمل کرنے کی بنیاد پر، اب یہ ہر عاشق خواجہ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، عاشق مصطفیٰ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہم بھی کیا غریب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا آقا سے محبت کر رہے ہیں؟ یہ سارے مسائل جس سے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہم سے محبت کریں گے اگر ہم شریعت پر قائم رہے. کہنے کے لیے بہت ہے، لیکن جب آپ 93 سال کے ہوئے، آپ کی وصال مبارک ہوئی، آپ یہ فانی دنیا سے آپ نے جس کی رضا میں ساری زندگی گزاری، وہ وقت آیا تو کیا علماء کیا فرماتے ہیں؟ ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے. ساری زندگی اللہ سے محبت کرتے رہے، آقا سے محبت کرتے رہے. ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، زندہ بھی رہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت کو زندہ رکھا، محبت میں زندہ رہے. جب گئے تب بھی محبت ہی میں چلے گئے، یعنی محبت ختم نہیں ہوئی، محبت کا سلسلہ اللہ اس کے رسول سے ختم نہیں ہوا، محبت ہی میں زندہ رہے، محبت ہی میں دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے فانی دنیا کو آپ نے خیر آباد کہہ دیا. تو یہ الفاظ جو ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ کرنے والی ہے کہ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، زندہ بھی رہے تو محبت میں مصطفیٰ میں رہے، آقا کے اللہ سے محبت میں رہے. جب فانی دنیا سے جا رہے ہیں تو وہی محبت میں، یعنی محبت کا دامن جناب آپ نے نہیں چھوڑا. اللہ اس کے رسول کی محبت مصطفیٰ اہم بات ہے. یہ ہر چیز کی اصل محبت مصطفیٰ، عقیدت مصطفیٰ. اولیاء اللہ کی ساری زندگی محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ پر قائم رہی، اور آج بھی یہی پیغام ان کی زندگی سے ملتا ہے. آقا کے بے انتہا محبت تھی، آقا کے محبت میں
چلے گئے، آقا نے پھر انتخاب کیا، چنا، پھر اس نے کہا کہ تمہاری وہاں ضرورت ہے، وہاں جاؤ۔ یعنی محبت میں کامیاب ہونے کے بعد، اطاعت میں کامیاب ہونے کے بعد، عقیدت مصطفیٰ میں کامیاب ہونے کے بعد آقا نے کیا کیا؟ انتخاب کیا۔ ویسا تو لاکھوں مسلمان ہیں، سب کا انتخاب نہیں ہوتا۔ تو انتخاب کس کا ہوتا ہے؟ جو آقا کی محبت میں کوئی حد باقی نہیں رکھتا۔ سرور انبیاء کی محبت میں کوئی حد باقی نہیں رہنا ہے، سارے حدوں کو توڑنا ہے۔ اس کے بعد ہر چیز کو خیر آباد کہنا ہے۔ اس کے بعد جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس سرور انبیاء کی نالے پاک میں جب چلے جاتا ہے تو وہاں پر آزمائش جب پوری ہوتی ہے، کامیاب ہوتا ہے، تو وہاں سے انتخاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ وہاں سے انتخاب شروع ہوتا ہے۔ اور سب کا انتخاب تو نہیں ہوتا، کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہماری محبت کمزور ہے، نہ ہم محبت میں مکمل ہے، نہ شریعت میں مکمل ہے، نہ عبادت میں مکمل ہے۔ محبت ہے، بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہی محبت ہماری قائم رکھے، اور یہی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہی محبت نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر محبت نہ ہوگی تو پھر محبت ہٹی تو پھر محبت جانا ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ منافق ہوگا، نفاق ہوگا دل میں۔ محبت آئی تو وہ محبین ہو گئے، محبت ختم ہوئی منافق ہو گئے۔ تو محبت ختم، منافق، تو پھر منافقین میں صحابہ میں فرق کیا رہا؟ صحابہ وہ جنہوں نے آقا سے دل و جان سے، ساری دنیا سے، آل اولاد سے زیادہ سرور انبیاء سے محبت کی، وہ صحابہ ہو گئے جس کو اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوان کا لقب دے دیا۔ منافقین کون؟ جن کے دل میں نہ آقا کی محبت تھی، نہ سرور انبیاء کی محبت، نہ صحابہ کی محبت تھی، نہ اللہ کا ڈر تھا۔ وہ پھر بھی آگے نماز پڑھتے تھے، بیچ میں بیٹھا کرتے تھے، ان کے دل میں محبت نہیں تھی، عقیدت نہیں تھی، تو وہ کیا ہو گئے؟ اللہ کے پاس منافق ہو گئے۔ عشق مصطفیٰ سچے دل کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، اقرار کے ساتھ دل محبت پیدا ہوئی، وہ صحابہ ہوئے۔ جن کے دل میں محبت نہیں تھی وہ منافق ہوئے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ صرف محبت چاہتا ہے، میرے محبوب کی محبت چاہتا ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر کسی مفاد کے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت ہم سے بغیر مفاد کے، کوئی مفاد نہیں ہے، بے غرض، کچھ غرض ہم سے کوئی غرض نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ کی محبت ہم سے جو ہے کچھ بھی مفاد نہیں ہے، خالص محبت ہے اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ۔ سرور انبیاء کی بھی محبت امت کے ساتھ خالص محبت ہے، سچی محبت ہے اللہ اس کے رسول کی ہمارے ساتھ۔ لیکن ہم تھوڑی سی محبت بھی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر محبت ہے تو پھر وہ کام ضرور کرے جو شریعت مطہرہ نے فرمایا، اللہ اس کے رسول نے فرمایا، یہ کام ضرور کرے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمان اور جو زندگی کر کے دکھائی ہے اس پر عمل کریں کہ آپ نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا، کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، اور آقا سے محبت تو آپ کی شرط اول ہے۔ یہ محبت ہمارے لیے شرط اول ہے، اس کے بعد شریعت مطہرہ پر عمل ضروری ہے، عبادت ہے، ساری چیزیں ہیں جس کو غریب رحمۃ اللہ علیہ اور سارے اولیاء اللہ نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ نوافل نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ لیکن ہم کم سے کم فرض تو پڑھ سکتے ہیں، فرض پڑھ سکتے ہیں کم سے کم، ہاں وتر پڑھ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں امت کے لیے، لہذا کہنے کے لیے بہت کہ، لیکن اللہ سے ہم خصوصی دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا جس پر تو نے انعام کیا، جو انعام یافتہ ہیں، تیرے انعام یافتہ بندوں کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں میرے مولا، تیرے حبیب کا ذکر کرتے ہوئے اور تیرا ذکر کرتے ہوئے، اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، انعام یافتہ لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا میرے مولا، انہی انعام یافتہ صراط مستقیم کے صدقے طفیل میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرے مولا، ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، اور ہم سب کے مسائل کو آسان فرما، ہم سب کے مشکلوں کو آسان فرما، اور ہم سب کی آل اولاد کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، عالم اسلام کا بھلا فرما، وما علینا الا البلاغ۔